السلام على اللہم صلی علی تمام اللہم صلی علی تمام شہداء اسلام کے لیے فاتح بسم اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نعرہ صلوات اب عبداللہ الحسین کی ذات گرامی پر ایک اور مل کے بلند تر صلوات بھیجیں محرم الحرام کا چاند تو افق آسمان پر نمودار نہیں ہوا، لیکن اس امام بارگاہ کی قدیمی سنت حسنہ کے مطابق اہل زمین نے محرم سے پہلے ہی اب عبداللہ الحسین کا فرش اعضا بچھا لیا۔ مولا نے فرمایا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں امام حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ نے اگر خیر کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو ہمیں اس فرش اعضا پہ نہ بلایا ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کا مہمان بننا خود اس بات کی دلیل ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندے کے لیے خیر کا ارادہ ہو چکا ہے۔ آیت بھی ہم نے وہ پڑھی ہے کہ جو سورہ امام حسین سے ہے، جو سورہ فجر ہے، اور اس سورہ کو کسی خطیب نے یا کسی عالم نے یا کسی مجتہد نے سورہ امام حسین نہیں کہا، صادق عالم محمد نے سورہ کو سورہ امام حسین کہا۔ اس بنیاد پر کہ اس میں یہ آیتیں ہیں جو کم سے کم ہر ایک کے مافی ضمیر میں موجود ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک، آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں۔ بہت توجہ کیجیے گا، معمولاً اس کا ایک سلیس ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اے اطمینان والے نفس تو آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں، جبکہ ارجعی کا اصل ترجمہ ہے آ جا نہیں، واپس آ جا۔ آنے میں اور واپس آنے میں فرق ہے۔ آپ یہاں مجلس میں آئے ہیں، واپس گھر جائیں گے۔ واپس انسان وہاں جاتا ہے جہاں اس کا اصل مقام ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا امام حسین سے کہ آپ آ جائیے، واپس آ جائیے، یعنی حسین کا اصل مقام عرش الہی پر ہے۔
ارجعی الی ربک، اے حسین واپس آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیۃ مرضیہ، اس کیفیت میں کہ آپ راضی ہیں اور مرضی بھی ہیں رب کی رضا پر۔ اور حسین سے رب کیوں نہ راضی ہو جب کہ حسین کے بابا وہ ہیں جنہوں نے ایک رات شب ہجرت بستر رسالت پر سو کر ساری مرضی پروردگار کو خرید لیا ہے۔ تو یہ مجالس یقیناً وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کا مصداق ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے تو دل کے تقویٰ کی علامت ہے۔ وہ جو ہے شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ شاعر اللہ اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ امام حسین کے لیے اللہ نے کہا واپس آ جا، یہ نہیں کہا آ جا، واپس آ جا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، پہلے ایک عام مسلمانوں کی سطح پر ہم بات کریں تو حسین سے بڑھ کر کون شاعر اللہ ہو سکتا ہے؟ جو حسین تک پہنچے تو خدا تک پہنچے۔ اور اب میں خاص آپ مومنین کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حسین فقط شاعر اللہ نہیں ہے، حسین ثار اللہ ہے۔ شاعر اللہ ہونا اور ثار اللہ ہونا۔ شاعر اللہ ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، شاعر اللہ جمادات بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک نبی خدا کی والدہ دوڑی ہیں صفا مروہ کے درمیان، تو وہ شاعر اللہ ہے۔ اس طرح سے شاعر اللہ کوئی حیوان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ جو قربانی کے لیے تم جانور مختص کرتے ہو وہ اللہ کی نشانی ہے، اسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اسی خاطر ہے کہ شبیہ ذوالجناح کا احترام ہے کہ اللہ نے کچھ جانوروں کا بھی احترام رکھا ہے قرآن میں، جس میں خود سورہ عادیات والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید، ان سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کہ جو صبح کے وقت میدان جنگ پہ حملہ کرتے ہیں۔ حضور مکرم نماز پڑھا رہے تھے مدینہ میں اور الحم کے بعد سورہ والعادیات کو پڑھا حضور نے، اور نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کس سورہ کی تلاوت کی؟ تو حضور نے فرمایا کہ ابھی صبح کے وقت علی ابن ابی طالب نے غزوہ ذات السلاسل میں دشمن کے لشکر پر حملہ کیا ہے، اور اللہ نے علی کی سواری کی شان میں، میں علی ابن ابی طالب کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی سواری کی بات کر رہا ہوں۔ میں بہت ادب احترام سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، صدر اسلام کی کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جس کی قسم کھائی ہو اللہ نے قرآن میں؟ نہیں، لیکن علی کی سواری کی قسم کھائی ہے، یعنی جنہیں اللہ نے علی کی سواری کے برابر نہیں سمجھا۔ ایک مل کے صلوات بھیجے نام مولا علی علیہ السلام پہ، محمد و آل محمد پر۔ تو شاعر اللہ تو حیوان بھی ہو سکتا ہے، شاعر اللہ کوئی جماد بھی ہو سکتا ہے، یعنی پتھر، لیکن حسین فقط شاعر اللہ نہیں، حسین ثار اللہ۔ السلام علیکم کیا ثار اللہ ہی وابن ثار ہے، ثار اللہ یعنی اللہ کے خون پر سلام۔ اللہ کی تو وہ فزیکل باڈی نہیں ہے، تو یہ اللہ کا خون کا مطلب کیا ہے؟ وہی جو وجہ اللہ کا مطلب ہے، وہی جو ید اللہ کا مطلب ہے۔ وجہ اللہ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا چہرہ ہے کہ جو امیر المومنین پر آ کر لگ گیا ہے، اللہ تو مرکب نہیں۔ ید اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی ہاتھ تھا کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر لگ گیا۔ ید اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دست مبارک علی سے صادر ہو جائے وہ عین مشیت پروردگار ہے۔ اس طرح سے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فقط مولا حسین کا چہرہ وجہ اللہ نہیں ہے، فقط ہاتھ ید اللہ نہیں ہے، فقط زبان لسان اللہ نہیں ہے، بلکہ خون بھی ثار اللہ ہے، جسے اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ یا اللہ السلام علیکم یا ثار اللہ، یعنی لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سلام اللہ کے خون پر، جبکہ ہم جانتے ہیں اللہ کی کوئی باڈی نہیں، اللہ کا کوئی ظاہری خون نہیں، لیکن وہ خون اتنا پاکیزہ اور مقدس ہے۔ یا آپ آسان الفاظ میں چاہیں تو خون کا ترجمہ خون بہا بھی کر سکتے ہیں، یعنی جس کے خون کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا، وابن ثار ہے۔ اور اے حسین آپ ان علی کے بیٹے ہیں کہ جن کے خون کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے اوپر لیا، ثار اللہ۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے جس کا خون اتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ اپنی طرف نسبت دے، اب کیوں نہ ہو کہ پھر منظار الحسین بشط الفرات کا منظار اللہ علی عرشہ، جو فرات کے نزدیک قبر حسین کی زیارت کر لے ویسے جیسے عرش پہ خدا کی زیارت کر رہا ہو۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، امام معصوم کی حدیث ہے، یعنی اس میں کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں۔
یعنی اگر اس روئے زمین پر کوئی قریب ترین مقام ممکن ہے کہ جہاں اللہ سے قربت ہو جائے، وہ حسین ابن علی کا مقام. تو پہلا تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس بات پھر سے توفیق عطا کی کہ مہمان حسین ابن علی بنایا. جب آپ مجالس میں تشریف لاتے ہیں تو نہ آپ خطیب کے مہمان ہیں، نہ آپ جو منتظمین ہیں ان کی کوششیں مشکور ہیں، وہ یقیناً معجور ہیں، لیکن مہمان تو آپ کسی کے بھی نہیں، کیونکہ آپ کو کوئی خاص دعوت نامہ تو کسی کو نہیں دیا جاتا، ایک عمومی اعلان ہوتا. یہاں اس فرش پر آپ مہمان انہی کے ہیں کہ جن کا یہ فرش ہے. اس شکرانے کے طور پر کہ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اس لائق سمجھا گیا کہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام پر ہم آ سکیں اور ہم مہمان حسین ابن علی بن سکیں. یہاں سے وہاں تک کربلا کی توفیق کو حاصل کرنے کے لیے بھی بلندتر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ. معجل فرض. اور یقین فرمائیے گا کہ اگر فرض کیجئے کہ ہمارے پاس محرم الحرام کی مجالس کے لیے کوئی ایک بھی حدیث نہ ہوتی، مثال کے طور پر یہ ایک آیت کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حق امام حسین اسلام کو بیان کرنے کے لیے کافی تھی. ایک آیت. فرض کیجئے کہ ہمارے پاس کوئی حدیث نہ ہوتی کہ اب عبداللہ حسین اسلام کے نام پر کتنا خرچ کیا جائے، فرض کیجئے کہ کوئی حدیث نہ ہوتی کہ آنسو بہانے کا یہ ثواب، لیکن جو اجر رسالت ہے وہ حسین ابن علی کی مودت ہے. ابھی ظاہر ہے کہ چاند چوکے نمودار نہیں ہوا، لہٰذا مجلس بھی مختصر ہے آج کی، اور کل سے انشاءاللہ تفصیلی بیان شروع ہو جائے گا، اور بیان بھی اصول دین پر ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سلسلہ مجالس میں ہم از اول توحید سے لے کر شروع کریں اور عدل و نبوت امامت سے گزرتے ہوئے قیامت تک پہنچیں. اور بالکل مناسبت ہے اس عنوان کی خود محرم الحرام کے ساتھ، ان مجالس کے ساتھ، اس لیے کہ اصول دین ہے کیا؟ ایک مصرع پڑھوں گا آپ سمجھ جائیں گے. دین است حسین، جی پورا دین ہی حسین ابن علی ہے. اچھا یہ بھی کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے، اگرچہ کہ مصائب کا یہ فقرہ ہے، لیکن میں اسے اپنے فضائل کے موضوع پر عرض کر رہا ہوں کہ جب اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے علمدار ابو الفضل عباس علیہ السلام کا داہنا بازو قلم ہوا، کف عباس علیہ السلام کا مقام، وہاں پر یہ شعر لکھا ہوا ہے جو ابو الفضل عباس السلام نے پڑھا. وَاللَّهِ إِن قَطَعْتُمُ عَنْ يَمِينِي فَإِنِّي أُحَامِي أَبَدًا عَنْ دِينِي عَنْ إِمَامٍ صَادِقٍ يَقِينٍ. خدا کی قسم چاہے تم نے میرا داہنا ہاتھ قلم بھی کر دیا تب بھی میں اپنے دین کی نصرت کرتا رہوں گا. عباس کا دین کیا ہے؟ عن امام صادق یقین. عباس کا دین حسین ابن علی ہے. پورا مل کے صلوات بھیجیں اور نام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پہ محمد و آل محمد پر. ان مصروں کے بھی اب زبان پر چکے آ چکے ہیں، اور یہ غالباً اس امام بارگاہ میں کہیں پر لکھے ہوئے بھی ہیں جو میری یادداشت ہے، جو میں نے زیارت کی بھی ہے کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست سے یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین. شروع ہوتا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. یعنی اللہ جانے کیسی کرامت اس میں ظاہر ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ یہ ہماری زبان میں نہیں ہے فقرے، اردو میں نہیں ہے، فارسی میں ہے، لیکن تب بھی مجمع میں سے تقریباً سب کے ذہن میں حاضر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شے خلوص سے کی جائے تو زبان کوئی بھی ہو، مسلک کوئی بھی ہو، جی امام حسین اسے زندہ رکھتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا، خواجہ معین الدین چشتی کا شعر ہے یہ، ان کا کوئی اور شعر یاد ہے آپ کو؟ شاید یاد نہ ہو. اب سوال یہ ہے کہ خواجہ نے اس شعر کے ذریعے سے امام حسین کو پہچانوایا ہے یا اس شعر کے صدقے میں امام حسین نے خواجہ کو پہچانوایا ہے؟ ستارے تو اربوں خربوں ہیں کائنات میں، لیکن وہ ستارے کتنے ہیں؟ ابھی جو آپ مجھ سے زیادہ بہتر پڑھتے رہتے ہوں گے، اس دنیا میں جتنے ریت کے ذرے ہیں نا، ریگستان میں ذرے ڈاٹس، اس سے 1000 ٹائمز ملٹیپلائی سٹارز ہیں. لیکن ذکر نہیں ہے کسی ستارے کا. لیکن وہ ستارہ کہ جو زہرا سلام اللہ علیہا کے ازدواج کا پیغام بن کر علی بن ابی طالب کے در پر اترا تھا، اس کا ذکر شاعری میں بھی ہے، مجلس میں بھی ہے. کیوں؟ فرشتے
اللہ. چلے آپ کی ذوق سماعت کے لیے میں دو مصرے کہتا ہوں. یہ امام حسین کا کرم ہوتا ہے. قطرے کو ایسے وہ سمندر سے ملا دیتے ہیں. ایک قطرہ ہے نا خالی, قطرے کو ایسے وہ سمندر آپ کے لیے بھی ہے, آپ فرش عذاب پر, اور پڑھنے والے کے لیے بھی. قطرے کو ایسے وہ سمندر سے ملا دیتے ہیں, اپنے ذاکر کو وہ ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں. تو یہ ایک قطرہ ہوتا ہے کہ جو مل جاتا ہے سمندر میں, اس وسعت کے ساتھ کہ جو وسعت وجودی ہے اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا کرم ہے. عرض یہ کہ یکم محرم الحرام کو ایک عمل ہے, اصول دین ہمارا موضوع ہے, اور اسی کے مطابق چونکہ یہ ایک عمل تھا اور کل کے بعد پرسوں کا جو دن ہے اس میں آپ اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں, تو میں نے چاہا کہ 5-7 دقیقوں میں اسے بیان کر دیا جائے اور ہمارا موضوع بھی یہیں سے تمہید شروع ہو جائے گی. اس لیے کہ اس میں 9 آیتیں ابھی مجھے پڑھنی ہیں اصول دین کے بارے میں, اور وہ اس عمل سے تعلق رکھتی ہیں. اور یہ عمل ہے ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کا عمل. اور اس عمل کی لطافت یہ ہے کہ نوے مولا اور آقا امام تقی الجواد علیہ السلام اس عمل کو فرماتے تھے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. 2 رکعت نماز میں سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں, اب روایت میں ہے کہ اتنی مرتبہ امام سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھتے تھے جتنے دنوں کا وہ مہینہ ہونے والا ہوتا تھا. نہیں, آپ نے وہ نہیں کیا, یعنی ابھی کسے معلوم ہے آگے کہ یہ مہینہ مثلا جو شروع ہوگا تو یہ 29 کا ہوگا, 30 کا ہوگا. یعنی امام علیہ السلام ایک اس کا رخ یہ ہے کہ علم غیب سے ظاہر جانتے تھے کہ کتنے کا مہینہ ہونے والا, اتنی مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھ لیتے تھے. یعنی یا تو 29 مرتبہ پڑھتے تھے یا 30 مرتبہ پڑھتے تھے. اس کا دوسرا رخ عرض کروں, جتنی مرتبہ امام تقی علیہ السلام پڑھ لیتے تھے اتنا ہی مہینہ ہو جاتا تھا. بھائی یہ ہے کن فیک, مل کے صلوات بھیجیں اور محمد و آل محمد علیہ السلام پہ. تو ہم سے یہ کہا گیا کہ 30 مرتبہ پڑھ لیں احتیاطاً, اس لیے کہ ہم علم نہیں رکھتے کہ 29 کا ہونے والا ہے یا 30 کا ہونے والا ہے. پہلی رکعت میں بہت آسان سا عمل ہے, الحمد کے بعد 30 مرتبہ مثلا قل هو اللہ احد, اور دوسری رکعت میں بھی امام علیہ السلام سورہ الحمد کے بعد اتنی مرتبہ سورہ انا انزلنا کو پڑھتے تھے جتنے کا وہ مہینہ ہونے والا ہوتا تھا. آپ 30 مرتبہ پڑھ لیں سورہ اخلاص اور سورہ قدر 2 رکعتوں میں. اور اس کے بعد صدقہ دیتے تھے اتنا کہ جتنا عام طریقے سے وسعت میں ہو, یعنی جتنا آپ کی استطاعت میں اتنا. اور پھر امام کہتے تھے کہ اس مہینے کی جو پہلی تاریخ کو میں نے عمل کیا ہے اس کے ذریعے سے اللہ سے اس مہینے کی سلامتی کو خرید لیا. تو ویسے تو یہ ہر ماہ ہمیں کیا جانے والا عمل ہے, لیکن اب چونکہ ہمارے پاس موقع بن گیا کہ 29 ذی الحجۃ الحرام کی مجلس تھی اور کل سے باقاعدہ موضوع کا آغاز ہو رہا ہے, تو میں نے کہا کہ یہ بات عرض کر دوں کہ آپ یکم محرم الحرام یعنی پرسوں اس عمل کو انجام دے دیں. اور اس عمل کے بعد جب آپ 2 رکعت پڑھ چکے ہیں اور صدقہ آپ نکال کے پہلے سے رکھ دیں, اس میں صدقے کی نیت کر لیں یا کسی تک پہنچا دیں. پھر اس کے بعد 9 آیتوں کو پڑھتے تھے امام علیہ السلام, یا کم سے کم روایت میں کہ 9 آیتوں کو پڑھا جائے. اور وہ 9 آیتیں میں, آپ مجھے اگر 2 منٹ دیں تو میں سننے والوں کے لیے بھی ایک ساتھ ایک جگہ پڑھ دوں تاکہ ایک ساتھ مل جائیں انہیں, اور آپ بعد میں دیکھنا چاہیں تو آپ کو بھی ایک ساتھ مل جائیں. یہ 9 آیتیں, اور اس میں بڑا پیغام ہے. یہ یہاں سے توحید کا بیان شروع ہو رہا ہے. سورہ ہود 11واں سورہ 6 آیت. 9 کا عدد بھی آپ جانتے ہیں, بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے, تو اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ 9 آیتیں. مل کے اور صلوات بھیجیں نام ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محمد و آل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. پہلی آیت. دوسری آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 107. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. یہ دوسری آیت. تیسری آیت سورہ طلاق کی آیت نمبر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. ترجمہ کرتا ہوں ابھی بعد میں, ایک ساتھ پہلے آیتیں پڑھ لوں. سورہ کہف آیت نمبر 39. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. کچھ آیتوں کے خالی جز ہیں, پوری آیت نہیں ہے جو روایت میں آیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 173. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سادہ سا جملہ جو سب کو یاد ہے. سورہ مومن وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ آیت نمبر 44. سورہ انبیاء آیت نمبر 87. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سب کو یاد ہے. سورہ قصص آیت نمبر 24. یہ بھی یاد ہے تقریباً. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور سورہ انبیاء کے نمبر 89. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ 9 آیتیں ہو گئیں. یہ آپ کا عمل پورا ہو جائے گا, چند دقیقوں میں پورا ہو جائے گا.
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. سمجھ لیجیے گا کہ توحید کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے، کل سے اور تفصیل سے کریں گے. کوئی زمین میں چلنے پھرنے والا ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو. عجب ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس وقت تم کہاں پر ہو، اور یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارا آخری مقام کہاں ہونے والا ہے. ہمارے جب فارم بھرا جاتا ہے تو ایک ہوتا ہے ٹیمپریری ایڈریس، ایک ہوتا ہے پرماننٹ ایڈریس. تو ہم ٹیمپریری ایڈریس میں کسی ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، پرماننٹ کوئی اور جگہ ہے. اگر آپ نظام تکوین میں دیکھیں تو ٹیمپریری ایڈریس یہ دنیا ہے، پرماننٹ وہ قبر و برزخ و قیامت ہے. یہ ذہن میں رہے گا. یعلم مستقرها و مستودعها. زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو. رزق بھی الگ الگ طرح کے ہیں نا. ایک جو بچہ بھی متولد ہوا شیر خوار، اس کا رزق کیا ہے؟ اس کا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ماں کے سینے میں قرار دیا ہے. دنیا کے سارے نیوٹریشنز آپ جمع کر لیں ایک جگہ پر، جتنے اے آئی ہیں سب کا استعمال کر لیں، اور یہ کہیں کہ وہ جو شیر مادر ہے اس میں جو کاربوہائیڈریٹس ہیں، اس میں جو اینٹی باڈیز ہیں، اس میں جو پروٹینز ہیں، اس میں جو کچھ ہے اس کے جیسا بالکل کوئی بنا کے بتاؤ. اللہ نے اس شیرخوار بچے کا رزق ایسے مقام پہ، ایسی جگہ پہ رکھا ہے کہ ماں کی نظروں کے سامنے بھی رہے. اس لیے کہ یہ بچہ شکم مادر میں ماں کے دل کی دھڑکن سے آشنا ہے. لہذا جب رزق وہ اپنا حاصل کر رہا ہو تو اسے وحشت نہ محسوس ہو، اسے تنہائی نہ محسوس ہو. دیکھیں ایک ماں ہے نا، وہ کتنے ڈپارٹمنٹس ایک ساتھ ایک ماں سنبھالتی ہے اپنے بچے کے لیے. وہ اپنے بچے کی ڈی جی سیکیورٹی بھی ہے، وہ ڈی جی نیوٹریشنز بھی ہے، وہ ڈی جی ایجوکیشن اور ٹریننگ بھی ہے. وہ ماں معصومین علیہ السلام کے بعد خدا کی کامل محبت کا مظہر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شیرخوار بچے کے لیے رزق کا ایسے اہتمام کیا کہ ماں کے ساتھ ہو اس کا رزق. دنیا میں جتنی الگ الگ مخلوقات ہیں، کوئی چرند ہے، کوئی پرند ہے، کوئی حیوان ہے، کسی کا رزق سمندروں میں، کسی کا رزق آسمانوں میں ہے، بچے کا رزق الگ ہے، جوان کا رزق الگ ہے، بوڑھے کا رزق الگ ہے. کروڑ طرح کی مخلوقات ہیں، لاکھوں طرح کے رزق ہیں. آپ نے سن رکھا ہے کہ کتنی مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سمندر کے اندر چھوٹی مچھلیوں کو کھا لیتی ہیں بڑی مچھلیاں، اور جب وہ کھا لیتی ہیں تو ان کی دانتوں میں مچھلیوں کی غذا پھنس جاتی ہے. پھر وہ سمندر سے باہر آتی ہیں، اپنا منہ کھولتی ہیں، پھر ایک پرندہ آتا ہے ان کے منہ میں بیٹھ جاتا ہے. اس پرندے کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ اس کا جو سر ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا اس طرف سے نکلا ہوا ہے، گویا تھوڑا سینگ کی طرح، تاکہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں بیٹھے وہاں تو وہ مچھلی اس کو نگل نہ لے، وہ بند ہی نہیں کر سکتی اس کو. وہ اپنا رزق مچھلی کے دانتوں میں تلاش کرتا ہے، تو مچھلی کے دانت کا مسواک جو صفائی بھی ہو جاتی ہے، اس کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے. یعنی اللہ نے وہ پرندہ کہ جو آسمانوں میں اڑ رہا ہے اس کا رزق اس مچھلی کے دانت میں رکھا ہے کہ جو سمندر میں تیر رہی ہے. میں نے کیا کہا؟ کروڑ طرح کی مخلوقات، لاکھوں طرح کا رزق. حیوانات گرین گراس کھا رہے ہیں، سفید دودھ دے رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ مہینے کے پہلے دن یہ کہو کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں ہر چلنے پھرنے والا ہے کوئی بھی ہو، اس کا رزق اللہ کے اوپر ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. ہم تمہارے اس مقام کو بھی جانتے ہیں، آخری مقام کو بھی جانتے ہیں. كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یہیں پہ بات آہستہ سے تمام کروں گا آج کی حد تک. ہر شے ہم نے کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے. یہ کتاب مبین کا علم کس کے پاس ہے؟ سورہ رعد کی آخری آیت، یقول الذین کفروا لست مرسلا. کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ اسی دوران میں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے علی بن ابی طالب داخل ہوئے آپ کی اور توجہات کے لیے. یعنی مسجد کے دروازے سے علم کا دروازہ داخل ہوا. اور جابر کہتے ہیں میں نے اس طرف دیکھا اور پھر رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آیت جو آئی ہے کہ پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ حضور نے کہا جابر دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو کہ کس کے پاس ہے؟ علی بن ابی طالب سے. اللہم صلی علی. پھر ان آیتوں میں ایک آیت جو میں نے پڑھی سورہ طلاق کی، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. اللہ کہتا ہے یہ بھی کہو تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہوئے کہ ان قریب مشکل کے بعد آسانی آنے والی ہے.
یعنی اللہ نے تسلی دی ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں گئے ہیں لیکن ہمیشہ کنویں میں نہیں رہیں گے, کبھی باہر بھی نکلیں گے, عزیز مصر بھی بنیں گے. مشکل کے بعد آسانی ہے. ایک آیت میں جو ہم نے دوسری آیت پڑھی سورہ یونس کی, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر تم تک کوئی ضرر پہنچ جائے تو اس کو بھی اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا, اور اگر اللہ خیر پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. پھر وہی مثال دو, یوسف کے سارے بھائیوں کی خواہش یہ تھی کہ یوسف کا نام و نشان مٹ جائے. اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ یوسف کا نام ایسے زندہ رہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک سورہ یوسف کو نازل کیا تاکہ قیامت تک تم سورہ یوسف کو پڑھ کر یوسف کی تاریخ کو دہراتے رہو, یوسف کا نام زندہ رہے گا. تو یہ توحید کو, لیکن اس بات کو بھی یہاں سے پڑھ لینا بھی آسان ہے, سن لینا بھی آسان ہے. توحید کی آئیڈیولوجیکل بیس کو سمجھنے کے لیے شاید آدھا گھنٹہ چاہیے, اس کو عملی کرنے کے لیے ساری زندگی چاہیے. یہ آسان نہیں ہے اتنا. آپ کو دلیلیں پتہ ہوں گی پہلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کی وحدانیت کی, لیکن اس بات پر توکل کہ واقعاً اگر اللہ مجھ تک خیر پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا, اور اللہ جب چاہے تب وہ ضرور دور ہو سکتا ہے ورنہ ہو نہیں سکتا. یہ آسان منزل نہیں. یہ اب عبداللہ علیہ السلام نے اپنی آخری معراج پر اس توحید کو دکھلا دیا کہ جب ہاتھ میں 6 مہینے کا لاشا بھی ہو تب فرمائیں کہ رضن پہ قضائک و تسلیم لامرک, کہ اے پروردگار اب بھی حسین تیری رضا پر راضی, تیرے سامنے سر تسلیم خم. یہ آسان منزل نہیں ہے. اس لیے اب اس میں ایک اور بھی آیت ہے, وہ بھی ترجمہ کر دو. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگار, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے. جب وہ مدین پہنچے ہیں, اگلے وقت کا کھانا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, پروردگار میں تیری جانب سے پہنچتے ہوئے ایک خیر کا محتاج ہوں. یہ فرمایا گیا کہ دعا اس وقت پڑھی جائے کہ جب انسان بہت ڈیسپریٹ ہو اور کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا, وہ 2 مستورات جو وہاں پر تھیں جن کے لیے انہوں نے پانی بھرا تھا, وہ آئیں اور ان میں سے ایک نے آ کر کہا کہ آپ ہمارے بابا کے پاس چلنا چاہیں گے کہ ان سے آپ بات کیجئے. اور وہ حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں, اور ان 2 مستورات نے اپنے بابا سے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں اپنا ملازم رکھ لیجئے گا, اس لیے کہ یہ قوی بھی ہیں, امین بھی ہیں. یہ ایک فقرے کی تاثیر, لیکن وہ دل سے تھا کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے غذا کا مسئلہ بھی دور کیا, رہنے کا مسئلہ بھی دور کیا, ازدواج کا مسئلہ بھی دور کیا, خانوادے کا مسئلہ بھی دور کیا. پروردگار میں تیری جانب سے پہنچے ہوئے ایک خیر کا محتاج ہوں. سبحان اللہ. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یہ آخری آیت ہے. جب زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے, زوجہ بانج تھیں, پروردگار تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ, وانت خیر الوارثین, تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے. یہ صاحب اولاد ہونے کے لیے جو دعا ہے اس میں سے بہترین دعا یہ ہے. تو عزیزان گرامی, اس عمل کو بعد میں آپ دیکھ لیجئے گا, مختصر سا عمل ہے, 2 رکعت نماز پڑھ کر ان آیتوں کو ایک ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھ لیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس ماہ کی سلامتی کو بھی حاصل کریں گے, اور در حقیقت اپنے آپ کو جوڑ لیں گے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام سے, اس لیے کہ جو حسین سے جڑے گا وہ رب حسین سے جڑے گا. عزیزوں, مال مجلس تو یہ ہے کہ بہرحال تمہید محرم الحرام کے مجلس سے آپ استعداد میں تشریف فرمائیں. میں خالی اتنا یاد دلانا چاہتا ہوں کہ محرم میں ہمیں گریہ کن کن ہستیوں پہ کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ایک مومن کے قلب کی کیفیت بدل کیوں جاتی ہے؟ اس لیے کہ صادق علیہ محمد سے کسی نے پوچھا کہ مولا شہید پر تو مرنے کے بعد گریہ کیا جاتا ہے, امام کی شہادت تو 10 محرم کو ہے, آپ پہلی محرم سے رونے لگتے ہیں مولا. امام نے فرمایا کیا, اذا حل ہلال محرم, جیسی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے, نشرت الملائکہ ثوب الحسین, عرش سے ملائکہ آسمان حسین کا خون بھرا کرتا لہرا دیتے ہیں. ہم اس کرتے کو بصارت سے دیکھتے ہیں براہ راست, ہمارے چاہنے والے دل کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اس کرتے. متلطخ بالدماء, وہ کرتا خون میں غلطہ ہوتا ہے اور جگہ جگہ سے کٹا پھٹا ہوتا ہے. میں آپ سے کیا عرض کروں, امام حسین علیہ السلام جب بچپن تھا نا, رسول اللہ کی گود میں تھے, تو سر سے لے کر پیر تک چومتے جاتے تھے رسول اللہ. یہ اگر آپ جملہ ذہن میں رکھیں گے کہ سر سے پیر تک چومتے تھے تو اگلا مصائب کا مصرع آپ سمجھ پائیں گے. بی بی ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ یہ سر سے پیر تک حسین کو کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا اقبل موضع السیوف, جہاں جہاں تلواریں لگنے والے ہیں.
ہر اس مقام کو چوم رہا ہوں. یعنی حسین کا سر بھی زخمی ہے، حسین کا بدن مبارک بھی زخمی ہے، قدم مبارک بھی زخمی تھے. برچھی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے. بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے. گرد زہرا و علی گریہ کنا پھرتے ہیں، گل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں. آخری جملہ کہ اس محرم میں پروردگار تو ہمیں توفیق دے. کن کن ہستیوں پہ گریہ کرنا ہے آپ نے؟ کبھی حسین کے ان پھول جیسے بھانجوں پر کہ ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا، وہ اون و محمد. کبھی حسین کے اس پھول جیسے بھتیجے پر کہ جس کے داہنے طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے. قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. اللہ توفیق دے، زندگی دے، مولا کی تائید رہی تو ہمیں گریہ کرنا ہے حسین کے اس کڑی الجوان علی اکبر. جزاک اللہ، آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں. یہی حق ہے، نام علی اکبر پر رونے کا یہی حق ہے کہ جس لاشے نے حسین کو بوڑھا بنا دیا. اور پھر ہمیں گریہ کرنا ہے حسین کے اس کڑی الجوان بھائی ابوالفضل عباس علیہ السلام پر کہ عباس کا لاشا خیموں میں نہیں آ سکا. دو لاشیں ایسے تھے جو خیموں میں نہیں آئے، ایک عباس کا لاشا، ایک حسین کا لاشا خیموں میں نہیں آیا. عباس کا لاشا اس لیے نہیں آیا کہ وصیت فرما دی مولا چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے لیے منتظر ہوں گے، مولا میرا لاشا خیموں میں نہیں. حسین کا لاشا اس لیے نہیں آیا کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا، حسین کا لاشا کون لے کر آتا. اور آخری جملہ ہمیں اسی 10 دنوں میں شب عاشور گریہ کرنا ہے 6 مہینے کے لیے کہ حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے. 7 مرتبہ کہتے تھے اس آیت کو میرے ساتھ پڑھنا. حسین کہتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَرْ خَزَائِقْ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ المظلوم الشہید. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ. یا ابا عبداللہ السلام علی الحسین. اپنا دل متوجہ کر لیں کربلا معلیٰ کی طرف. وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک وعلی الائمة المعصومین من ذریتک وبنیک. السلام علیکم وعلی ولدک العلیین واخیک بالفضل عباس وسائر المستشهدین بین یدیک رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن وصر رضا وعلى بك وابنائك الطيبين الطاهرين رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا سیدی و یا مولائی یا صاحب الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم امام الانس والجان. الامان الامان من فتنة الزمان. اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک رحمت اللہ وبرکاتہ.